آپ کو اس کی مینٹیننس پر رہنا پڑتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کنڈیشنز جس میں ہم لوگ یہ ڈرپس نہیں لگاتے ہیں. ویسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، لیکن اگر ان کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشن ہے تو یہ ڈرپس نہیں لگانی چاہیے. جیسے کہ کون سی جیسے کنڈیشن؟ پریگنینسی میں نہیں لگاتے، بریسٹ فیڈنگ میں نہیں لگاتے، اگر آپ کو ایستھما ہے، لیور ہے کا کوئی ایشو ہے، آپ کی کڈنی فیلئر خدا نخواستہ ہے، یا آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، تو یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم لوگ وائٹننگ ڈرپس نہیں لگاتے. اور یہ انفارچونیٹ ہمارے پاس یہ بہت مسئلہ ہے کہ لوگ باہر سے ڈرپس پرچیز کرتے ہیں اور کسی بھی لوکل کلینک پر جا کر، ایون سیلونز پر جا کر وہ لگوا لیتے ہیں. تو پلیز ایسا نہ کریں. آپ لوگ اپنے صرف کمپلیکشن کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. اچھا صدف، مجھے یہ بتائیں کہ جو وائٹننگ کریمز آج کل مارکیٹ میں ہیں، بہت سارے لوگ، ہم بھی دیکھتے تھے ایڈز اور لگائی بھی کافی ہوئی ہیں، ان سے کیا نقصان ہوتا ہے ہماری اسکن کو؟ تو دیکھیں، جتنی لوکل وائٹننگ کریمز ہیں ان میں ہوتے ہیں اسٹیرائڈس اینڈ مرکری. یہ دونوں آپ کی اسکن کے لیے پوائزن کا کام کرتے ہیں. اٹس لائک اے سلو پوائزن. آپ اپنے آپ کو نہ صرف اپنی اسکن کے لیے بلکہ آپ اپنی پوری باڈی کو پوائزن دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیرائڈ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی صرف فیس پہ افیکٹ کرے گا، وہ آپ کے بلڈ اسٹریم میں ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے سلولی. اور ایونچولی ایون موسٹ آف دا کیسز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جن کے اندر اسکن کینسرز ہوتے ہیں، ان کے اندر اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں. وہ ان کریمز کی وجہ ان سے؟ کریمز کی وجہ سے. ان میں اتنے اسٹرانگ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے یہ 1 ویک میں آپ کے کمپلیکشن کو چینج بالکل کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیونکہ ان میں اتنے اسٹرانگ اسٹیرائڈس اور مرکری ہوتے ہیں. اب اسٹیرائڈ بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹیرائڈ وہ انگریڈینٹ ہے جو ہم تب دیتے ہیں جب کسی بیماری کا یا کوئی اور علاج نہ ہو اسکن کی، یا وہ آپ کے جینیٹکس میں ہو، جیسے سورائسس ہے، ایکزیما میں دینا پڑتا ہے، اور اس طرح کی اور کنڈیشنز، ایلوپیشیا وغیرہ. ادروائز ہم لوگ یہ نارمل اسکن کو نہیں دیتے. اچھا، ایک کچھ کریمز تھیں ان کا پچھلے دنوں نا، کچھ کافی عرصے پہلے بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی. ایک گلوٹاتھیون اور ایک ہیمی کیور کچھ ٹائپ اس کا نام تھا. اس کو مکس کر کے سب لوگ اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی جو ہے نا اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہو رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ٹھیک تھا؟ دیکھیں، گلوٹاتھیون کریمز یوز کرنا از اوکے، لیکن جب آپ اس کے اندر اور چیزوں کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سائیڈ ایفیکٹس دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کریمز کا، ان چیزوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن تھن ہو جاتی ہے، آپ کی وینز، آپ کی بلڈ ویسلز پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ پہلا سائن ہے کہ اب آپ کو سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. تھن اسکن ہوگی، آپ کی یو وی ریز، آپ کی انوائرمنٹل جتنے فیکٹرز ہیں وہ زیادہ افیکٹ کریں گے اس اسکن کے اوپر، تھن اسکن کے اوپر، اور پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی اسکن فردر ڈیمیجز کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. بلیچ کے بارے میں تو ہر کوئی سنتا ہے. بلیچ ہم پاکستانیوں کا ایسے ہے، کچھ بھی کوئی بھی فنکشن ہو بلیچ لگا لو، عید آئے بلیچ لگا لو، کہیں جانا ہو بلیچ لگا لو. بلیچ ہماری اسکن پہ کس طرح کام کرتی ہے؟ میں ریکمینڈ نہیں کرتی بلیچ کو کبھی بھی. میں اس کے اگینسٹ ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بلیچ کپڑوں کے لیے تو یوز کی جا سکتی ہے، لیکن فیس دیکھیں، آپ اتنی ہارش چیز فیس پر یوز کر رہے ہیں. اگر کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ختم کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کے لوگوں میں بیٹھ گئی ہیں نا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اگر آپ کو یوز بھی کرنا ہے تو بہت مائلڈ اور بہت کم ٹائم کے لیے، لائک 10 منٹس. یہاں پر تو لوگ آدھا گھنٹہ لگا کر بیٹھے بالکل. رہتے اور ہیں. بالکل سارے جب بال گولڈن ہو جاتے ہیں بار بار چیک کرتے ہیں وہ گولڈن ہوئے کہ بیسیکلی نہیں ہوئے. بلیچ آپ کی اسکن پہ اینڈ آف دا دیکھیں اتنا اسٹرانگ کیمیکل ہے. آپ کو پگمنٹیشن، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بلیچ یوز کرتے ہیں ان کی اسکن اتنے ایریا پہ ڈارک ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. وہ بیسیکلی پگمنٹیشن ہے، آپ کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بلیچ کا لانگ ٹرم یوز جو ہے وہ سیف نہیں ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں، کون سی کمپنیز کی بلیچ یوز کرنی چاہیے؟ سر ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو یوز کر رہے ہیں، جو بھی یوز کر رہے ہیں، اس کو منیمم ڈیوریشن کے لیے 10 منٹ سے زیادہ یوز نہ